الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور اے بنو اسرائیل، یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ یہاں ایک اور نعمت اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے جو بنو اسرائیل پر کی گئی تھی۔ آپ دیکھیں، قرآن کریم کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے، کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم تو تذکیر کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، وعظ و نصیحت کی کتاب ہے، تو اس لیے جو مناسب ہوتا ہے پہلے لانے کا، بھلے بعد میں واقعہ پیش آیا ہو، اسے اللہ رب العالمین پہلے ذکر کر دیتا ہے، اور جو مناسب اللہ رب العالمین کو لگتا ہے تذکیر کے لیے کہ نصیحت میں فائدہ مند ہوگی، بعد میں ذکر کرنے کا، بھلے وہ واقعہ پہلے آیا ہو، بعد میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرما دیتے ہیں۔ اس ناحیے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو بیت المقدس میں داخل ہونے کا واقعہ ہے یہ بعد کا واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ دیکھیے یہ سرکشیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی سرکشی کا وہاں اس کے ذکر کر دیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا، تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ٹھکرا دیا، اور حتہ کہنا تو ان لوگوں نے ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال وہ سرکشی کا ذکر تھا، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہوتا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے کلام میں ترتیب کا لحاظ کیا ہوتا ہے اس کا سامعین کو فائدہ ہوتا ہے، سامعین کو، سننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہاں دیکھیے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور ہم انسان ہیں، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین پانی کا انتظام فرما دے۔ اہل علم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم تھی بنو اسرائیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام میں اور بنو اسرائیل کے لوگوں میں آپ فرق دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی مشکلات میں گھرتے ہیں، آزمائشوں میں گھرتے ہیں، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ نہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ایسا کر دے، ہم مشکلات میں گھرے ہیں، نہیں، بلکہ صبر کا دامن یہ تھامے رہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بار بار ہر موقع پر، ہر جگہ اللہ رب العالمین سے دعا کر دی ایسا نہیں ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ایسا ہو جائے، نعمتیں ملتی ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہو جائے۔ یہی فرق ہے، اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کو جو مقام نصیب ہے پوری دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہے۔ کتنی مشکلات میں ہیں لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے ایسا نہیں ایسا کر دے، نعمتیں نواز دے، آپ اپنے حساب سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سے دعا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بدل دیا جائے، اس چیز کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو بدل دیا جائے۔ ایسا صحابہ کرام دعا نہیں کرتے ہیں، خود اپنے تئیں دعا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صبر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں غزوہ تبوک میں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کھانا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے پاس جو کھانا ہوتا ہے تھوڑا موڑا کسی اکٹھا کرو، برکت کی دعا کرتے ہیں، کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سب لوگ جمع بھی کر لیتے ہیں۔ پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان کے ذریعے سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ پانی کا کوئی انتظام کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی میری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ تو پانی کا انتظام کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ تمہارے پاس لاٹھی ہے، یہ معجزہ ہے. وہ لاٹھی وہ ٹیک لگانے کے لیے خود ہی سے انہوں نے چنا تھا، اور اس کو ایک طرح سے بکریاں چرانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. وہ لاٹھی کوئی آسمان سے نہیں آئی ہوئی تھی، وہ اپنی ہی لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھیے کہ جس چیز سے چاہے اللہ رب العالمین اپنا معجزہ ظاہر فرما دے. اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، یوں 12 چشمے جاری ہو گئے. لاٹھی کو پتھر پر مارنے سے 12 چشمے اللہ رب العالمین نے جاری فرما دیے. اور کہا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. اب یہ چشمہ دیکھیے میٹھا چشمہ ہوتا ہے صحرا میں، اور اس طرح جو عرب کا علاقہ ہے ریگستانی علاقہ، عام طور پر جو پانی وہاں ملتا ہے وہ کھارا پانی ہوتا ہے، لیکن انسان کو پینے کے لیے میٹھا پانی چاہیے، میٹھے پانی کی طلب ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس چشمے کے ذریعہ میٹھا پانی جاری فرما دیا. اور کہا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ 12 گروہ تھے، 12 قبیلے تھے. تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ 12 چشمے جاری کیے جائیں تاکہ جھگڑے کی گنجائش نہ رہے. کیونکہ جب ایک ہی چشمہ رہے گا، 12 قبیلے کے لوگ ہیں اور 12 قبیلے، ہر کوئی چاہے گا ہم پہلے پانی لے لیں، ہم پہلے پانی لیں گے، تو یہ جھگڑے کی بھی نوبت آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کی کہ جھگڑے کا بھی خاتمہ کر دیا کہ تمہارے لیے تم 12 قبیلے ہو، 12 چشمے لے لو اور تم آرام سے زندگی گزارو، پانی کا آرام سے استعمال کرو اور کوئی جھگڑے کی نوبت نہ رہے. آگے فرمایا کہ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دی ہے، کھاؤ اور پیو. یہاں دیکھو کھاؤ اور پیو کہا ہے، حالانکہ یہاں پانی کا ذکر ہے صرف، کیونکہ اس سے پہلے کھانے کا بھی ذکر ہے، من و سلوہ کا ذکر ہے، تو اس کے بعد کا ہی تذکرہ یہ تھا. لیکن چونکہ وہ اللہ رب العالمین نے مناسب سمجھا کوئی اور بات سمجھانے کا، اس لیے اس کا ذکر کیا. تو من و سلوہ کے بعد پانی نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے پانی جاری کیا. تو اب کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق دی ہے اس سے جیسا چاہو استعمال کرو. وَلَا تَعْثَوْا، جہاں رزق ہے، نعمت ہے، وہاں ایک بات کا خیال رکھنا، جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلا کسی مشقت کے، بلا کسی تکلیف کے اللہ رب العالمین نے آپ کو رزق نوازا ہے، بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. تو اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو جب بڑی نعمت مفت میں ملتی ہے اس کی ناقدری ہوتی ہے تو اسی کے مقابلے میں عذاب بھی آتا ہے. اکثر آپ دیکھیں جو نعمتیں مفت میں مل جاتی ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی مفت میں نعمتیں مل جاتی ہیں تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. اور جب مفت میں ملتی ہے، قدر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں بڑا عذاب بھی ہم پر نازل فرماتا ہے. اسی لیے کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، استعمال کرو، تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، دیکھو زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا، زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا. اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہے ہو، اللہ کی شکر گزاری میں استعمال کرو، فساد نہ مچانا. دیکھیے عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں فساد کیا ہے، چوری چماری اور لوٹ مار، اس طرح ہاں لوگوں پر ظلم ڈھانا، یہ فساد. ہاں یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا فساد جو ہے، ظلم جو ہے وہ شرک کا ظلم ہے. سب سے بڑا فساد شرک و فساد ہے، کیونکہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے بالکل خلاف ہے. اور دوسرا فساد یہ ہے بدعات و خرافات کا فساد، یعنی ہر وہ چیز سب سے بڑے فساد میں شمار ہوتی ہے جو غلط ہو اس کو صحیح سمجھ کر کیا جائے، جو غلط ہو اس کو صحیح سمجھ کر کیا جائے، وہ سب سے بڑے فساد میں شمار ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں منافقوں کے بارے میں جب کہا گیا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، منافق کیا مچاتے تھے فساد؟ یہی حق کو باطل، باطل کو حق، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان، خلط ملط کر دیتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا زمین میں مت فساد مچاؤ. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم فساد تھوڑی مچا رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں. دیکھیے فساد کو انہوں نے اصلاح کا نام دے دیا. دیکھیے جس غلط چیز کو صحیح کا نام دے دیا جائے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑا فساد مانا جاتا ہے، کیونکہ انسان توبہ نہیں کرے گا، انسان رجوع نہیں کرے گا، انسان چھوڑے گا نہیں، اسی لیے وہ بڑا فساد ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں اس کے علاوہ زنا ہے، زنا کو آج دیکھیے ایسے طریقے پر، یعنی اگر لڑکا لڑکی شادی سے پہلے رضا بندی سے ساتھ میں رہے تو کیا ہے؟ وہ جائز ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے. نعوذ باللہ، اس بے ہودگی کو، اس مطلب بد اخلاقی کو، حد درجہ بد اخلاقی کو جائز قرار دیتا ہے.
اور ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان کیا ہے جائز سمجھتے ہیں، تو کیا ہے یہ بھی کیا ہے بڑا جرم ہے، بڑا فساد ہے دنیا کے اندر، اور ایسے فساد کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا بڑا بڑا عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں قوم لوط نے کیا کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا، شادی کر کے عورتوں سے استمتاع کرنا چاہیے تھا، فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، تو عورتوں سے شادی کرنے کے بجائے لڑکوں مردوں کے پاس آتے تھے، تو یہ خلاف فطرت تھا۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا، نہیں مانے تو دیکھیے سب سے بڑا عذاب ایک طرح سے آیا تو انہیں پر آیا، بڑا عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجا۔ تو یہ ساری چیزیں فساد کی چیزیں ہیں، اور اس فساد سے منع کیا گیا ہے، اور فساد سے رکنا چاہیے، صرف کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب نعمتیں پاتا ہے مفت میں، یا نعمتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں جو وہ طلب کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ بغاوت پر اتر آتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے، وہ کسی کی خاطر میں نہیں لاتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو لگام میں رکھنا چاہیے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے تاکہ فساد نہ برپا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا ہے، ہماری ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں فساد مچتے ہیں۔ جو بھی ہم پر ظلم ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو بھی فساد دنیا میں برپا ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں انسان کی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ انہیں کچھ مزہ چکھائے۔ مزہ اس لیے چکھائے تاکہ دنیا میں وہ لوٹ آئے اللہ رب العالمین کی طرف۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نعمتوں کی جب انسان قدر کرتا ہے تو اس کا فائدہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فساد برپا ہوتا ہے، اور نعمتوں کی جب قدر کوئی کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ اہل قرآ ہے، بستی والے، جن پر نعمتیں جو کی گئیں، اگر یہ کیا کرتے، قدر کرتے ہوئے آپ ایمان لاتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آسمان و زمین کی ساری برکتیں ان کے لیے کھول دیتے، مزید نعمت وسنزید المحسنین جو کہا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو مزید نوازیں گے، مزید نوازیں گے۔ یہاں بھی وہی کہا ہے اگر یہ بستی والے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، رسولوں پر، اور تقوی کی راہ اختیار کریں، تو ہم آسمان و زمین کی ساری نعمتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے ان کے لیے۔ لیکن کیا ہوا، انسان اپنا دماغ چلاتا ہے تو ظلم کر بیٹھتا ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن کیا ہے، انکار کر بیٹھا، ایمان نہیں لایا، تقوی کی راہ اختیار نہیں کیا، اپنا اسمارٹ بنا، اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھا کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ کیا ہوا پھر، اللہ رب العالمین نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو عمل بدعملیاں کر رہے تھے اس کی بنیاد پر ہم نے انہیں پکڑ لیا، عذاب سے دوچار کر دیا۔ نعمتیں ملی، کیا کہا گیا، استعمال کرے، اللہ کی شکر گزاری کرو، ایمان لاؤ، تقوی کی راہ اختیار کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لے لیا۔ تو دنیا میں جتنے بھی فساد آتے ہیں انسان کی بدعملیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور بنو اسرائیل کے اس واقعے میں اور نصیحت میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔